بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طور سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل تھے، یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے۔ لہٰذا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خدا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ اس علاقے پر انہی کا قبضہ تھا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر تشریف لے گئے تو اس علاقے پر عمالقہ قوم قبضہ جما بیٹھی۔ وہ بڑے مضبوط جسم والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے پر آمادہ کریں، 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس علاقے کی صحیح خبریں لے آئیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ اتفاقاً یہ 12 آدمی قوم عمالقہ کے ایک باغ میں چلے گئے۔ اس دوران اتفاق سے باغ والا بھی پھل توڑنے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا ان کے نشان قدم پر چلتا ہوا ان تک پہنچ کر اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ اپنی گٹھری میں باندھ لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ نے جب گٹھری کھولی، ان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اب تو تمہیں تمہاری قوت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں سے جا کر سارا حال بیان کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سب کو ایک شخص اپنی چادر میں لپیٹ کر گٹھری باندھ کر شہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں اور تمہاری خبریں لینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے ان 12 آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام واقعات سنا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعات قوم سے ہرگز بیان نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ بزدلی دکھائیں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کی غلامی میں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بالکل پست ہو چکی تھیں۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ قوم کو ہرگز نہ بتانا، لیکن سوائے 2 حضرات کے باقی 10 آدمیوں نے قوم کو عمالقہ کی قوت سے آگاہ کر دیا اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ قوم نے تمام حالات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جواب دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس ملک میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز قدم نہ رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر عمالقہ قوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم لشکر لے کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ان کو قوم فرعون کا غرق و غارق ہونا پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے یہ لوگ اپنے دور کے مستجاب الدعوات بزرگ بلعام بن باورہ کے پاس فریاد لے گئے۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ بلعام بن معور نام تھا۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام بن باورہ رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں استخارہ کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا
کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور ان میں میرا نبی بھی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن یہ لوگوں کے دباؤ میں آ گیا اور اس ہدیے قبول کر لیے اور بد دعا کرنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تو وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ تفسیر معارف قرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اب اس نے قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائیں تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بھیج دو۔ یہ بیوی بچے چھوڑ ہوئے مسافر ہیں، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کرنے دیں۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی بھی اس کی والد یا بلعام نے یہ تاکید کی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کے تصرف میں نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اسے فائدے میں لانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا میرا عہدہ ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے۔ تو لڑکی نے اپنے والد کو لکھ بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔ دونوں جب مصروف کار ہوئے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ ایسا مارا کہ دونوں اس حالت میں پرو دیے گئے۔ جب بنی اسرائیل اس فعل شنیع میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا، جس سے 70,000 آدمی مر گئے، اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل میں باقی نہ رہا۔ چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ کے آگے اس طرح دست بدعا ہوئے کہ الہی، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب طاعون کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس عذاب کو دور فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 12 نقیبوں میں سے 10 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور قوم کو عمالقہ کی قوت کے متعلق بڑھا چڑھا کر بتا دیا۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جہاد سے انکار کر دیا، حالانکہ 2 بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ نے ہر طرح تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہر تدبیر اختیار کی، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ قرآن پاک اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: جو لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے، ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر خدا نے انعام کیا تھا، بنی اسرائیل سے یوں کہا کہ تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ اور یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔
تفسیر حقانی میں ہے کہ قوم نے ان دو بزرگوں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن یکایک عذاب الہی متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ لوگ کب تک مجھے غصہ دلاتے رہیں گے؟ میں ان پر وبا مسلط کروں گا اور تجھے ایک اور قوم دوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کی اور گڑ گڑائے۔ تب غصہ الہی فرو ہوا۔ اب بھی بجائے اس کے کہ بات مان لیتے اور جہاد کے لیے تیار ہو جاتے، انہوں نے جن الفاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا اور چٹا جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔